جناب اسپیکر، ایک ہے ریاست اور ریاست کے احکامات، آئین، قانون، اور دوسرا ہمارے حالات جو آج کافی عرصے سے چل رہے تھے، اور یہ سبجیکٹ بڑا گرم تھا، اور آج اور اس سے ایک دو دن پہلے کچھ ناخوشگوار واقعے جو ہوئے ہیں. ہمارے اپوزیشن اراکین احمد کنڈی صاحب، نثار باز صاحب، عثمان لارا، یہ سارے جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہے، ہمارے پاس ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف بات آج کے واقعے پہ مرکوز رہے گی، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جن کا اس کے ساتھ کوئی ریلیونسی بن تو نہیں رہی تھی. جواب تو الحمدللہ سب چیزوں کا ہے ہمارے پاس، لیکن اچھا نہیں لگتا جب ادھر اموات ہو گئی اور ناخوشگوار واقعہ ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیتے رہیں. تو مناسب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ اسی واقعے پہ رکھیں اور جواب دینے سے گریز کریں. جہاں تک بات ریاستی احکامات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا جو بھی ادارہ ہو، ماتحت ادارے جتنے ہوتے ہیں یا حکومتیں صوبائی جتنی بھی ہوتی ہیں یا ضلعی حکومتیں، وہ پابند ہوتی ہے کہ ریاستی احکامات کو وہ فوری دلفشانی کے ساتھ پورا بھی کریں اور اس میں کوئی کوتاہی بھی نہ کریں. لیکن جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اپوزیشن ہیں، یہ ساری جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں، جہاں سے یہ جماعت کا عدم قرار دی گئی اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا. تاریخ جب لکھی جاتی ہے یہ بہت تلخ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے نا رہتا نہیں ہے. بابڑا کے مقام پر 1948 میں جو واقعہ ہوا تاریخ میں بالکل لکھا ہوا ہے، خواہ اس وقت چھپایا گیا، لیکن ابھی تک بھی جو ہے نا وہ تاریخ کے اوراق میں بالکل زندہ ہے. اور اس میں اس وقت کا جو بھی ادھر والی وارث تھا، اس کو بڑے ناموں سے جو ہے نا اس کی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، اور پھر چوک یادگار پہ اور پھر مختلف جگہوں پہ تقریروں میں کیا کہا، اور جو بھی ہوا سب کے سامنے. اور اسی طرح پھر لیاقت باغ میں کس پارٹی کی حکومت تھی، اور پھر کتنے پشتونوں کو جو ہے نا ادھر سیاست کی بین چڑھا دیا گیا. اور اسی طرح 80 کی دہائی میں پشتونوں کے ساتھ کیا ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. تو تاریخ میں ان سب کے نام ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پشتونوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ ادھر سے احکامات آ رہے تھے اور اس جماعت کو کالعدم کیا جا رہا تھا، تو یہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں حکومت میں، اور ادھری سے یہ کاغذات آ رہے ہیں، یہ فیصلے ادھری سے ہوئی ہیں. ان کو چاہیے یہ تھا کہ جب انٹیریئر منسٹری اتنی طاقتور ہے اور وہ بغیر کسی سے مشورہ کیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہماری اتنی یہ اسمبلی جو بیٹھی ہوئی ہے، پوری صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان سے مشاورت کرتے. جناب اسپیکر، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں، بالواسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ بہت بھی کہے نا کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن یہ براہ راست اس حکومت کا حصہ ہیں. ان کو اس وقت چاہیے تھا کہ ادھر یہ بات کرتے کہ آپ ڈائریکٹلی کیسے جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور احکامات دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس طرح بڑا مسئلہ بن جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان لوگوں نے جو ہے نا مکمل طور پر مفلوج کیا ہوا ہے. یہ جو مشورے ہمیں ادھر دے رہے ہیں، یہ مشورے ان کو ادھر بھی دینے چاہیے تھے. اپنا حصہ ڈالتے، اس میں وفاقی حکومت کو روکتے کہ بھائی سیاسی راستہ اپناؤ، پولیٹیکل وزڈم اپناؤ، بجائے اس کے کہ آپ ادارے کو غلط فیڈ کر کے، اور ادارے کو جو ہے نا، یہ اداروں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے.
اور ان کی ایک تاریخ ہے جناب سپیکر، ان لوگوں کی ایک تاریخ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں پچھلے دنوں ایک قائد نے، ان کا جو پارٹی کا ایک قائد ہے، اس نے برملا ہمیں بھیڑ بکریاں کہا ہے. اب جب آپ ہمیں بھیڑ بکریاں پکاریں گے، سیاسی کی قیادت بھی ایک پارٹی کی کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ ہمیں بیوقوف کہیں گے، اور پھر آپ جب ہمیں دہشت گرد کہیں گے، اور جب ایسے القابات آپ دیں گے، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. حالانکہ ہمارے ادارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی ماتحت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ماتحت نہیں ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم با اختیار وزیر اعظم ہے ہمارا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انٹیریئر منسٹری کسی نہ کسی درجے میں مشورہ کرتی صوبائی حکومت سے، کہ 2/3 میجارٹی والی صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مسئلے کو ہم کیسے ٹیکل کریں. باقی جو ان کے مشورے ہیں کہ ہم نے پارلیمانی پارٹی بنانی ہے، تو یہ ہمارے لیے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہونی چاہیے. اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نمائندگی ہو، اور ہر پارٹی کی جو ہے نا اس میں نمائندگی ہو، پارلیمانی لیڈر اس میں موجود ہو، جو بھی فیصلہ ہو، تاکہ ہمارا اتفاق بھی ظاہر ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو کہ یہ سارے پشتونخوا صوبے کے جتنے بھی ممبران ہیں، یہ ساری اس بات پہ ایگری ہیں کہ ایک پارٹی ہونی چاہیے، اور وہی پارٹی اس ایشو کو ٹیکل کرے اور ہر فورم پہ ٹیکل کرے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں آپ کو الگ سے رکھ رہے ہیں، اور ہم اس میں کوئی، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جناب سپیکر. یہ آگ جو لگ گئی ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ خدا را آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا ان لوگوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے ایک ایسا ٹکر لیا ان سے. یہ تو جناب سپیکر پتہ ہے آپ کو کہ وہ کتنا مشہور محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پپاستا خلا پخواجہ خبر بندے مڑیو مجھ پزید منلشوی پشتنیو. تو جناب سپیکر آپ تو ایسا ٹکر لے رہے ہیں کہ اس سے آپ جان نہیں چھوڑا سکیں گے. اور میں ذاتی طور پر یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے حالات کو اس بگاڑ پہ لے آئیں، اس نہج پہ لے آئیں کہ ان کو ایک بہانہ مل جائے کہ دیکھو یہ اس حکومت سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی قیادت سے رابطہ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ادھر آپ لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب سپیکر کب سے یہ لیٹر نکلا ہوا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی قیادت سے بات کریں کہ آپ تو اثر رسوخ والے ہیں، وفاقی حکومت آپ لوگوں کی ہے، اور ادھر کے انٹیریئر منسٹر کو پکڑیں کہ بھئی آپ نے کیا ہماری طرف بھیج دیا ہے، کیوں یہ صوبہ آپ لوگوں کا نہیں ہے. ہمیں آئین کا سبق سکھاتے ہیں، ہمیں ہر روز جو ہے نا آئین اور اس کا شکوں کا اور یہ چیزیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں. یہ آپ اپنے جو ہے نا اونا کبیرین کو بھی بتائیں. جب بھی ہم پہ ایسا وقت آیا ہے جناب سپیکر، یہ حقیقت بات ہے، پشتونوں پہ جب بھی ایسا کبھی بھی جو ہے نا وقت آیا ہے، ان لوگوں نے اپنا حصہ ہمارے خلاف ڈالا ہے. ابھی غیرت کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں غیرت نہیں ہے. خدارا یہ کیسی غیرت ہے جو آپ کی پامال ہو رہی ہے. جب ہمیں بھیڑ بکریاں کہتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، سب سے پہلے آپ کو بھیڑ بکریاں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں. اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ادھر خود ساختہ جلا وطنی. اور بھائی کیا یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو جو ہے نا بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ یہ آصف زرداری صاحب کو جو ہے نا بی بی نے نواز شریف سے درخواست کر کے کہا تھا کہ اس کو جیل میں اندر ڈالو. ہم ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں، ہم پارٹی کے پروفائل کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. اور پھر منافق ہمیں آج بھی جو ہے نا بجائے اس کے کہ ہم بحث کریں اس واقعے پہ، آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بڑے منافق ہیں آپ لوگ، جھوٹے ہیں. اور بھائی تو سب سے بڑا جھوٹا تو شہباز شریف ہے. وہ برملا کہہ رہا تھا کہ آصف زرداری کو میں نے اگر روڈ پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، اور اشارے بھی کر رہا تھا. جناب سپیکر ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آئیں مل کے جو تجویز آپ لوگوں نے دی ہے اس تجویز پہ چلتے ہیں، اور یہ پارلیمانی ایک مشترکہ وہ بناتے ہیں جس طریقے سے جناب سپیکر انہوں نے ریکمینڈ کیا، نثار باز صاحب نے اور احمد کنڈی صاحب نے اور عثمان صاحب نے.
جس طرح انہوں نے ریکمینڈ کیا ہم بالکل اگری کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یکجا ہو کر اور اس معاملے کو ٹیکل بھی کرتے ہیں، اور ان کا ابھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے کس طرح؟ سیاست کے ساتھ، مشورے کے ساتھ. کس لیے؟ تاکہ مزید حالات خراب نہ ہو جائیں. جناب اسپیکر، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ جو لوگ مر رہے ہیں، ابھی مزید ہم لاشیں اٹھانے کے متحمل ہے ہی نہیں. جناب اسپیکر، 80,000 سے زیادہ جانیں ہماری جا چکی ہیں ایسی جنگ میں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کس کی جنگ ہے. اور کسی پہ الزام لگانا، اداروں پہ الزام لگانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، صوبائی حکومت پہ الزام لگانا، جناب اسپیکر وقت اس کا نہیں ہے. وقت اس کا ہے کہ اس کی پوری روک تھام ہو جائے، کسی طریقے سے یہ رک جائے، مزید آگے نہ بڑھے. تو آخر میں گزارش کرتا ہوں اپنے اپوزیشن جتنے بھی اراکین ہیں، ہم نے کبھی جو ہے نا ایسا وہ نہیں کیا کہ آپ کی کہیں بے اکرامی نہ ہو، کہیں آپ لوگ اس کو تصحیح نہ سمجھے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ایسی باتوں سے اجتناب کیا جائے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ہم پکڑیں اور جو اصل مدعا ہے وہ ہم بھول جائیں. ہمارا آج سے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سارے مل کر، خواہ وہ ہم وفاقی حکومت سے بات کریں یا اداروں سے بات کریں یا جو بھی فورم اختیار کریں، کہ اس حالات کو ایسے کنٹرول کریں کہ دوبارہ اگر نارمل نہیں لا سکتے کم از کم ان کی روک تھام تو ہو جائے تاکہ مزید نقصان نہ ہو. بہت شکریہ جناب اسپیکر.